اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت سویم، مضمون اسلامیت، باب ایمان و عبادات، موضوع قرآن پاک کے آداب۔ پیارے بچوں، جلدی سے صفحہ نمبر 9 کھول لیجئے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کریم کے آداب۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام تعارف میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کریم کے آداب کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کی کتاب میں بتایا گیا ہے، قرآن مجید کو وضو کر کے چھونا چاہیے، یعنی ہم بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ جب بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں، آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس سے پہلے آپ کو وضو کرنا لازمی ہے۔ نمبر 2 پر ہے قرآن مجید کو ادب سے پڑھنا چاہیے، یعنی آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ ہر ایک حرف اچھی طرح سے ادا کریں، زبر زیر پیش میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی جو لوگ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف پاؤں یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ کی مما بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کے پاؤں سیدھے ہیں اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو پیارے بچوں، آپ کو اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک نہیں پڑھنا ہے۔ آپ وہاں سے کھڑے ہو جائیں، کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں، وہاں جا کر آپ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں قرآن پاک روزانہ پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے آج قرآن پاک پڑھا، پھر آپ ایک ہفتے بعد پڑھ رہے ہیں، نہیں، کبھی کبھار بھی نہیں، آپ کو قرآن پاک روزانہ پڑھنا ہے۔ بھلے آپ ایک رکوع پڑھ لیں، چاہے آپ سے ایک سورت نہیں پڑھی جاتی، لیکن آپ ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہیں نا، آپ ایک رکوع پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو۔ پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اگر ہم قرآن کریم کا ایک حرف یعنی الف لام میم، کتنے حروف ہیں؟ یہ 3 حروف ہیں۔ اگر ان میں سے ہم ایک حروف یعنی الف بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم ایک رکوع پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ قرآن مجید بزرگوں سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی پیارے بچوں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، عربی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اپنے بڑوں سے، اپنے استاد سے وہ سمجھیں اچھی طرح اور پھر اس پر بتائی گئی باتوں پر عمل کریں۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں اور غور سے سنیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یعنی پیارے بچوں، ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ہم بالکل خاموشی کے ساتھ اسے پڑھیں، بالکل توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں اور غور سے اسے اچھی طرح سنیں۔ اگر کوئی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے تو آپ اسے بالکل توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نازل ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یعنی پیارے بچوں، جب آپ قرآن پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ ہم جب بھی قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو پڑھائے ہیں قرآن کریم کے آداب، جن میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا قرآن مجید کو وضو کر کے چھونا چاہیے، قرآن مجید کو ادب سے پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی طرف پاؤں یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید بزرگوں سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں اور غور سے سنیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو قرآن مجید کے آداب سمجھا سکی۔
پیارے بچوں، اب یہ ہے آپ کا اسائنمنٹ جو آپ کو گھر سے کر کے اسکول میں جمع کروانا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میرا پڑھایا ہوا سبق کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ اللہ حافظ۔